حدیث نمبر 209 ہے ان عائشہ تھا، بے شک عائشہ زوج النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، قالت کہتی ہیں جاءتنی آئی میرے پاس، امرأتن ایک عورت، معہا اس کے ساتھ ابنتانی دو بیٹیاں تھیں، تسألنی وہ مجھ سے کچھ مانگ رہی تھی، سوال کر رہی تھی، فلم تجد عندی غیر تمرتن، پس اس نے نہ پایا میرے پاس سوائے ایک کھجور کے، غیر تمرتن واحدتن ایک، فآتیتها تو میں نے اس کو وہی دے دی، فقسمتها تو اس نے اس کو تقسیم کیا، بین ابنتیہا اپنی دو بیٹیوں کے درمیان، یعنی آدھا آدھا کر کے دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا، ثم قامت پھر کھڑی ہوئی، فخرجت پھر نکل گئی چلی گئی، فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے یعنی گھر میں تشریف لائے، فحدثتہ تو میں نے آپ کو یہ بات بیان کی، فقال تو آپ نے فرمایا من یلی من ہذہ البنات شیئا جو بھی آزمایا جائے ان بیٹیوں میں سے کسی چیز سے، فاحسن پھر وہ احسان کرے الیہن ان کی طرف، کنہ ہوں گی لہو اس کے لیے سترن پردہ، من النار آگ سے، یعنی جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی. ٹھیک ہے، یعنی بیٹیاں کی طرف سے اگر کوئی آزمایا جاتا ہے تو قیامت کے دن اس انسان کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا جائے گا، یعنی وہ بیٹیاں ایک طرح سے ڈھال بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی. اس میں آپ دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ مدینہ کے عمومی حالات اس وقت کیسے تھے. مسلمان جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو ان میں سے بہت سے مسلمان مہاجر تھے جو اپنا گھر بار، مال متاع، کاروبار سب پیچھے چھوڑ کر آئے تھے. تو نئے مہاجرین کی مدینہ کے اندر آباد کاری ایک مشکل کام تھا. بہرحال سب نے کچھ نہ کچھ کام شروع کیا لیکن معاشی حالات اتنے اچھے نہیں تھے. اس پر مزید یہ کہ ہر سال جنگ مسلط کر دی جاتی تھی، جو کچھ تھوڑی بہت بچت ہوتی، کوئی چیزیں ہوتی، وہ پھر جنگ میں کام آ جاتی. تو عمومی طور پر ایک مشکل وقت تھا مسلمانوں پر. لیکن آپ دیکھیے کہ اتنے مشکل وقت میں انہوں نے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، پوری تاریخ کا رخ بدل دیا. اور دوسری طرف ہم دیکھیں ہمارے پاس ساری سہولتیں ہیں پھر بھی ہمارے شکوے شکایتیں ختم ہی نہیں ہوتے. اور اسی وجہ سے چونکہ ہمارا دھیان کام پہ نہیں ہوتا، مشکلات پہ ہوتا ہے، تو ہم کچھ بھی کر نہیں پاتے. اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے گھر میں آئی ہیں وہ خاتون کچھ مانگنے کے لیے کہ اس کی بچیاں بھوکی ہیں، ایک سوالی عورت ہے، اور ان کے گھر میں صرف ایک کھجور ہے. سوچئے آج ہمارے گھروں میں کتنا کچھ ہے. آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر میں فریج نہیں، ہر ایک کے پاس ریفریجریٹرز ہیں، بعض اوقات ایک نہیں دو ہیں، بعض اوقات ریفریجریٹر کے ساتھ ساتھ فریزرز بھی ہیں. اس کے باوجود قلت کی شکایت ہے، کچھ نہیں ہمارے پاس، بڑا مشکل گزارا. اچھا اب آپ دیکھیے کہ ان فریزرز کے اندر یا فریجوں کے اندر کیا کچھ رکھا ہوا. جب کوئی مانگنے آتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے. اپنے گھر کو اس گھر کے ساتھ کمپیئر کیجیے جس میں کچھ نہیں رکھا سوائے ایک کھجور کے. اور وہ بھی کیا کرتی ہیں، ان کا دل دیکھیے پھر کہ جن کے پاس صرف ایک کھجور ہے اور جب دینے کا وقت آتا ہے تو وہ اس کو بچا کے نہیں رکھتی بلکہ کیا کرتی، دے ڈالتی. اگر آج کوئی شخص ایسی قربانی کرے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ جی ایکسٹریمسٹ. تم تو کچھ زیادہ ہی دیندار ہوگی، تمہیں اپنے گھر کی پرواہ نہیں. تو اعتدال میں رہو، ہر چیز تھوڑی خرچ کر ڈالتے ہیں، اپنا آپ بھی دیکھو. حالانکہ اپنے لیے بھی بہت کچھ ہوتا ہے، پھر بھی دوسرے کو دیتے ہوئے ہمارا دل نہیں کھلتا. تو جس کے پاس ہو ہی ایک کھجور وہ بھی دے ڈالے تو پھر ایسے لوگوں کی کوششیں کس قدر بابرکت ہوں گی. ہم میں سے بہت سے لوگ طرح طرح کے اپنے مسائل کا، پریشانیوں کا، تنگیوں کا ذکر کرتے ہیں. ان تنگیوں کا علاج یہ نہیں کہ ہم کہیں سے لوٹ مار کر کے یا کھینچا تانی کر کے دوسروں کا مال ہتھیا لیں یا کسی طرح دھوکہ دے کے تو پھر ہمارے ہاتھ کھلے ہو جائیں گے. اب دیکھیے کس قدر چوری، خیانت، رشوت، کتنے مختلف غلط طریقے اور غلط ذرائع ہیں، سود اور دیگر حرام طریقوں سے آمدنی. اس کے باوجود کہیں برکت ہے، کہیں سکون ہے، کہیں چین ہے کہ کوئی کہے کہ بہت کچھ ہے میرے پاس. حرص و ہوس پھر بھی نہیں جاتی، دل کی طمع اور لالچ کہیں ختم ہی نہیں ہوتی.
اور کوئی بھی مطمئن اور پرسکون نہیں ہوتا. اگر ہم کسی پر رحم نہیں کرتے، ہم کسی کا بھلا نہیں کرتے، تو پھر ہم کس چیز کی توقع رکھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف نسخہ بتا دیا، الراحمون یرحمہم الرحمن، الراحمون یرحمہم الرحمن. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو رحم کرنے والے ہیں ان پر رحمان رحم کرتا ہے. جو چاہتا ہے اس پر رحم کیا جائے، اسے چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ رحم کرنا شروع کر دے. سوچئے صرف آج کے دن کے لیے کہ آج آپ نے اپنی کون سی چیز کسی کے ساتھ شیئر کی، اپنا لنچ یا کھانا یا پانی یا کون سی چیز. کیونکہ متقیوں کی صفات کیا ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں. اور رزق میں بہت ساری چیزیں آتی، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ سب رزق ہے اللہ کی طرف سے. اس کی شیئرنگ کس درجے کی، کس حد تک؟ اور پھر صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، جانوروں کے ساتھ. کیا ہم نے یہ سوچ کر کہ پرندوں کو پیاس لگتی ہے کہیں پانی کا انتظام کیا ہو، کہیں دانے کا انتظام کیا ہو؟ انسانوں کی بھلائی اور خیر کے کون کون سے کام کیے؟ سوچئے. راہ چلتے ہوئے لوگ، پیاسے لوگ، بھوکے لوگ، جانور، انسان، ان میں سے کس کے لیے ہمارا دل کتنا نرم اور کتنا مہربان ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر حضرت عائشہ ایک کھجور ہے وہ بھی دے دیتی. اب آپ دیکھیے جو لینے والی ہے اس کا دل کیسا ہے. وہ بھی کچھ کم نہیں، وہ بھی خود کچھ نہیں کھاتی، وہ توڑ کے 2 بیٹیوں کو بانٹ دیتی. پھر کھڑی ہوتی، کوئی اصرار نہیں کرتی کہ میں بھی بھوکی ہوں، مجھے بھی کچھ دے دو، کچھ تو ہوگا. نہیں، اور گھر سے نکل جاتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں تو وہ آپ کو یہ واقعہ بیان کرتی. تو اس وقت جو بات آپ نے فرمائی وہ کیا تھی کہ جو ان بچیوں کی وجہ سے کسی آزمائش میں ڈالا جائے، چاہے وہ بھوک کی آزمائش ہے، چاہے وہ شادی کی ہے یا طلاق کی ہے یا بیوہ ہونے کی ہے یا کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، اور پھر فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے. کیونکہ اس ماں نے احسان کیا تھا. عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بچی جس کی شادی نہ ہو تو گھر والوں کے لیے وہ کیا بن جاتی، خاندان کی نظروں میں اس بیچاری کی زندگی دوبر ہو جاتی. پھر اگر شادی کے بعد کسی کی طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو کر واپس آ جائے ماں باپ کے گھر، تو پھر احسان کا کیا درجہ ہوتا ہے، کہاں احسان کیا جاتا ہے. تو اگر ہم دین کی اس تعلیم کو اپنے سامنے رکھیں تو مشکل سے مشکل چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں. خرچ تو کر ہی رہے ہیں، ذمہ داری تو نبھا ہی رہے ہیں، دینا تو پڑ ہی رہا ہے، کھلانا ہی بھی پڑ رہا ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن خوشی سے نہیں کر رہے، مصیبت سمجھ کے کر رہے ہیں، بوجھ سمجھ کے کر رہے ہیں، احسان جتا کے کر رہے ہیں، تانے دے کے کر رہے ہیں. تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقوں کو احسان جتا کے اور اذیت دے کے ضائع مت کرو. کر بھی لیتے ہیں اور اوپر سے تکلیف بھی دیتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی کہ جس کو بیٹیوں کی وجہ سے کوئی تکلیف آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی آزمائش آئے، کوئی دکھ پہنچے. بعض اوقات بیٹیاں اپنے گھر میں بھی ہوتی ہیں تو انہیں کوئی نہ کوئی دکھ لاحق ہو جاتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، سسرال کی طرف سے کوئی تنگی ہو سکتی ہے. تو پھر بھی انسان صبر کا، احسان کا رویہ اختیار کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کے لیے جنت لکھ دیتا ہے، وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے گا. اس سے بڑا کوئی نفع کا سودا ہے کہ انسان جہنم میں جانے سے بچ جائے؟ اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ ہم آگ سے بچا لیے جائیں؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جتنا کچھ بھی ہے، بڑے سے بڑا سامان، سب دھوکے کا سامان ہے. کتنی جلدی موسم بدل جاتے ہیں اور کتنی جلدی حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، کتنی جلدی لوگ بدل جاتے ہیں. کون سی چیز پائیدار ہے، کون سی چیز ہمارے ہاتھ میں؟ جن چیزوں پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور جن کا ہم مان رکھتے ہیں، ان میں سے کون سی چیز ہماری ہے کہ جو مکمل طور پر ہمارے کنٹرول میں ہو، جو نہ ہم سے جائے اور نہ نقصان ہو اور نہ ضائع ہو
اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ہمیں اس معاملے میں کوئی تکلیف دیکھنی پڑے، کچھ بھی تو ایسا نہیں. اس لیے عقل مندی کس میں ہے؟ کرنا کیا چاہیے؟ جو اللہ نے دیا ہے اس سے جتنی جیسے بھی ہو سکے آخرت بنانے کی فکر کریں. جہاں جہاں جس کی بھلائی کے لیے جو کر سکیں کرتے چلے جائیں، کیونکہ جو دوسروں کے ساتھ احسان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ احسان اور مہربانی کرے گا. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. دنیا میں ہم جتنا کچھ بھی اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں دراصل اپنے لیے نہیں ہوتا، دوسروں کے لیے ہوتا ہے، بعد والوں کے لیے ہوتا ہے. تو اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد باقی اللہ نے جو دیا ہے اس کو بہت بچا کے نہ رکھے، اس کو اللہ کی راہ میں دینے والے بنے. اور خصوصاً صلہ رحمی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے جو ضرورت مند ہوں. اور ان میں سب سے پہلے تو اپنی اولاد آتی ہے.